محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک عظیم الشان عبادت اعتکاف کے تعلق سے تھوڑی دیر گفتگو کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اعتکاف کہتے کس کو ہیں۔ اعتکاف کی تعریف جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اعتکاف کی تعریف یوں ملے گی: مسجد میں اللہ کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا، اس کا نام اعتکاف ہے۔ اور یہ اعتکاف کا ڈیفینیشن ہے کہ مسجد میں اللہ کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا، اس کو کہتے ہیں اعتکاف۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف تو واجب ہوتا ہے، اور دوسرا سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور تیسرا سنت غیر مؤکدہ مستحب۔ یہ 3 طرح کے اعتکاف ہوتے ہیں۔ آئیے تینوں کے بارے میں اختصار کے ساتھ جانتے ہیں۔ سنت مؤکدہ سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ سنت مؤکدہ والا اعتکاف کون سا ہے۔ تو رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے وہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہوتا ہے۔ یعنی اعتکاف میں بیٹھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن یہ علی الکفایہ ہے، یعنی سب کے اوپر بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ محلے کا کوئی بھی اگر ایک شخص بھی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو سارے محلے والے بری الذمہ ہو جائیں گے، اور اگر ایک بھی نہیں بیٹھا تو سارے لوگوں سے مطالبہ ہوگا کہ اعتکاف میں تو نے کیوں نہیں بیٹھا۔ تو یہ اعتکاف جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اعتکاف ہے واجب۔ یہ کون سا اعتکاف ہے؟ یہ وہ اعتکاف ہے کہ کوئی انسان منت مانگ لے اعتکاف کی کہ یا اللہ تعالیٰ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 2 دن اعتکاف میں بیٹھوں گا، 1 دن اعتکاف میں بیٹھوں گا۔ تو اس طرح سے جو اعتکاف کی منت مان لی جاتی ہے تو وہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے، اور اس کو ادا کرنا اس منت مانگنے والے کے اوپر نہایت ہی ضروری ہے، اور جب تک وہ ادا نہیں کرے گا وہ تارک واجب کہلائے گا، اور ایک واجب کے ترک کرنے کا گناہ اس کے ذمے لکھا جائے گا۔ اس لیے اگر کسی نے اعتکاف کی منت مانگی تو اسے جتنا جلد ہو سکے ادا کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، تو اعتکاف کرنے والے کے لیے روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ کوئی شخص چاہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں اور روزہ نہ رکھوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اور رہا یہ اعتکاف جو واجب ہے، تو منت کے ذریعے سے واجب ہوا ہے، تو اس اعتکاف کے لیے بھی روزہ شرط ہے۔ بنا روزہ کے کوئی اعتکاف کی منت نہیں مان سکتا، اور اسے بنا اعتکاف کے اور اسے بنا روزہ کے اس اعتکاف کو ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ 2 طرح کے اعتکاف میں نے بتایا، ایک اعتکاف واجب جو منت سے ہوتا ہے، اور دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ ایک اور اعتکاف ہے جسے سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں، مستحب کہتے ہیں۔ وہ کون سا اعتکاف ہے؟ یہ اعتکاف ہے کہ انسان مسجد میں جب بھی جائے اور اعتکاف کی نیت کر لے تو جب تک مسجد میں رہتا ہے اسے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ سنت مستحب، یہ اعتکاف مستحب ہے، اور انسان کو عادت بنانی چاہیے
کہ جب بھی مسجد میں جائے تو وہ اعتکاف کی نیت کر لے، اور جب تک مسجد میں بیٹھا رہے گا اسے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ اعتکاف کی 3 قسمیں میں نے آپ کو بتایا: اعتکاف واجب جو منت مانگنے سے ہوتا ہے، اور اعتکاف سنت علی الکفایہ جو رمضان کے آخری 10 دنوں میں ادا کیا جاتا ہے، اور سنت مستحب اور اعتکاف مستحب یعنی سنت غیر مؤکدہ جو کبھی بھی انسان مسجد میں جائے تو نیت کر لے، اور اس اعتکاف کے لیے یعنی اعتکاف سنت غیر مؤکدہ کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ جب انسان گیا، جب تک مسجد میں رہا، نیت کر لیا، اعتکاف رہا، مسجد سے باہر نکلا، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ تو اس طرح سے اعتکاف کی یہ 3 صورتیں میں نے آپ کو بتایا۔ اعتکاف کا ثواب کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے رمضان کے آخری عشرے میں، اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ بہت بڑا ثواب ہے، 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب۔ اس لیے ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ محلے کے 1-2 لوگ تو بیٹھ ہی رہے ہیں، جسے بھی اس ثواب کا شوق ہو اور ثواب لینا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے اور اس ثواب کا مستحق بنے۔ عورت اگر اعتکاف کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا صورت ہے؟ عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے، مگر عورت کو مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عورت نے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جو جگہ فکس کر رکھا ہے اسی جگہ میں وہ اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائے اور اس جگہ کی پابندی کرے، وہاں سے بلا عذر شرعی کے، بلا عذر کے نہ باہر نکلے، اور اسی کے لیے اس کے لیے وہ جگہ اعتکاف کی جگہ ہوگی۔ اس اعتکاف کے لیے اس جگہ کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ عورت جو نمازی ہے گھر میں، اس کو چاہیے کہ گھر میں ہمیشہ نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ فکس رکھے، اور اس عورت کے لیے وہ مسجد بیت کہلائے گی۔ جب اعتکاف کا وقت آئے تو اسی جگہ پہ جہاں وہ ہمیشہ نماز پڑھتی تھی، جس جگہ کو اس نے نماز کے لیے فکس کر رکھا تھا، مسجد بیت بنا رکھا تھا، عورت کو چاہیے کہ اسی جگہ پہ وہ اعتکاف کرے۔ اچھا، اگر کسی عورت نے کوئی جگہ نہیں فکس کر رکھی ہے، کبھی یہاں نماز پڑھتی ہے، کبھی اس کمرے میں پڑھتی ہے، کبھی اس کمرے میں پڑھتی ہے، تب وہ کہاں اعتکاف کرے؟ تو اب وہ جہاں اس کی مرضی ہو، جہاں سہولت ہو، وہاں اس جگہ کو چن لے اور اس کو منتخب کر لے اور اسی کو مسجد بیت تصور کرے، اور پھر اسی جگہ وہ بیٹھ کر اعتکاف کو ادا کرے۔ تو اس طرح سے اس عبادت کو عورتیں بھی بجا لا سکتی ہیں، اور وہ بھی اس اعتکاف کے ثواب کو حاصل کر سکتی ہیں اور اس کا مستحق بن سکتی ہیں۔ بس یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے گوش گزار کیے۔ دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم سارے لوگوں کو خدا کی عبادتیں صحیح طریقے پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔